اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئی فور علم کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ایسی خوفناک مخلوق جن کا نام سنتے ہی ہر انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اور جس مخلوق کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کیا ہے، کیا جنات جیسی مخلوق حقیقت میں موجود ہے یا پھر ان کا وجود صرف افسانوی ہے، اور جنات کو کیسے پیدا کیا گیا اور ان کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے، اور انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد کتنی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنات کی اصل دنیا کہاں ہے اور یہ کہاں پر رہتے ہیں، جنات کا کھانا پینا کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے، کیا یہ ہر انسان کی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، اور جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور جنات ہمیں کیوں نظر نہیں آتے، اور جنات کی شر سے اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے۔ جنات کو ایک خاص قسم کا علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایسی مشکل ترین اور عجیب و غریب کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستوں، جنات اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جن کا وجود حقیقی طور میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے، جن کے لغوی معنی 70 یعنی چھپی ہوئی چیز کے ہیں۔ جن کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنات عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جن کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنات عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنات اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی خوفناک مخلوق ہے جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے، اور جن کو اس لیے پہلے بنایا بغیر دھوئے والی آگ سے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لپٹ سے۔ حضرت سیدنا ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن اور جنات کو جمعرات کے دن اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ پیارے دوستوں، سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔ جس طرح انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور جس طرح نسل انسانی چلتی ہے، اسی طرح جنات کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی بھی نسل بڑھتی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں انسانوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جنات انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تمہارے سورج کی روشنی دکھائی نہ دے۔ پیارے دوستوں، اکثر اور بیشتر جنات نجاست کی جگہ پر رہتے ہیں، جیسا کہ کھجوروں کا جنڈا، بیت الخلاء اور کچرے کے ڈھیر اور غسل خانے وغیرہ۔ اسی وجہ سے غسل خانے اور اونٹ کی بیٹھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔
یہ شیطان کی جگہ ہے۔ پیارے دوستوں، جس طرح نسل انسانی کے اندر مختلف مذہب اور مختلف گروہوں کے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح جنات کی نسل کے اندر بھی بہت سارے گروہ موجود ہیں، لیکن جنات کے ان گروہوں میں سے 10 ایسے گروہ ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک گروہ ہیں، جن کو جنات کے سب سے بڑے گروہ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، جنات کا پہلا گروہ جس کو ماروت کہا جاتا ہے، پیارے دوستوں، ماروت جنات کا وہ گروہ ہے جو سب سے زیادہ سرکش اور نافرمان ہے۔ ماروت جنات کے اس گروہ کے اندر بہت کم جنات ایسے ہیں جو مسلمان ہیں۔ پیارے دوستوں، اس گروہ کے جنات کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس گروہ کے جنات کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اور یہ ہزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک جن حاضر ہوا اور جن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، اور اس نے کہا میں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، انہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ پیارے دوستوں، جنات کا یہ خوفناک گروہ انسانوں سے بے انتہا نفرت کرتا ہے اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اس گروہ کے ایک جن نے دوران نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے دوستوں، جنات کی دوسری خوفناک قسم عفریت ہے۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش جنات کو کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، عفریت جنات میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ بڑے اور قد دراز ہوتے ہیں۔ جنات کے اسی گروہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات کے اسی گروہ نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات کے اس گروہ کو اتنی زیادہ طاقت دی ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں کہ ہزاروں میل کا سفر چند منٹوں کے اندر طے کر لیتے ہیں۔ اسی گروہ کے جنات میں سے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ پیارے دوستوں، جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے اور زیادہ تر یہ جنات ریگستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس گروہ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ پیارے دوستوں، جنات کی تیسری قسم ہمزاد ہے۔ ہمزاد جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے، جو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، ہمزاد جن کی شکل و صورت اور آواز اسی شخص جیسی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمزاد انسان کی ہر حرکت اور ہر کام سے واقف ہوتا ہے۔ ہمزاد جنات کا وہ گروہ ہے جو انسان کے دل کے اندر وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنات میں سے اس کا ہم نشین ہمزاد ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہمزاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا ہمزاد مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے اچھائی کے علاوہ کسی چیز پر نہیں اکساتا۔ پیارے دوستو، جنات کا چوتھا اور خوفناک گروہ نس ہے۔ نس جنات کا ایک ایسا خوفناک گروہ ہے جو انسانوں اور شیاطین کے مداف سے پیدا ہوتا ہے۔ اس گروہ کا سحرت نام جن جب ایک خوبصورت لڑکی کی شکل کے اندر تبدیل ہو کر جب کسی انسان سے ہم بستری کرتا ہے تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نس کہا جاتا ہے۔ نس کی شکل و صورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے
کہ یہ انسانوں اور جنوں کی نسل میں سے ایک گروہ ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایک پاؤں سے اچھل اچھل کر چلتے ہیں۔ اس گروہ میں پیدا ہونے والے جنات کی ایک آنکھ، ایک ہاتھ، ایک پاؤں ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو درمیان میں سے چیر کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ جنات کا یہ گروہ ایک پاؤں ہونے کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ چلتا اور سفر کرتا ہے۔ اس گروہ کے جنات زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں اور بعض دفعہ پانی سے باہر نکل کر انسانوں سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کی 5ویں قسم جنان ہے۔ جنان گروہ کے جنات کو زہریلی آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ اس گروہ کے اندر کچھ جنات مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو جنات کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا تو اس گروہ کے جنات نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکس جنات کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اس گروہ کے غیر مسلم جنات شیطان کی گروہ میں شامل ہیں اور یہ انسانوں کو اس کی راہ سے بھٹکاتے ہیں اور گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کی 6ٹھی اور خوفناک قسم حاتف ہے۔ حاتف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن اس گروہ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مختلف قسم کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ جنات ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو انسانوں کی جانی پہچانی آوازیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کے رشتہ داروں، گھر والوں یا پھر دوستوں کی آواز۔ یہ جنات انسانوں کو ڈرانے کے لیے مختلف خوفناک جانوروں کی آوازیں بھی نکالتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ ایسی آوازیں نکالتا ہے جس سے انسانوں کو لگتا ہے کہ اسے کوئی بلا رہا ہے، جیسا کہ بار بار ہنسنے کی آواز یا اونچا اونچا رونے کی آوازیں یا کسی کو کسی کے نام سے پکارنے کی آوازیں۔ جنات کا یہ خوفناک گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جنات کی 7ویں قسم سالت ہے۔ پیارے دوستو، سالت جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو عورتوں پر مشتمل ہے۔ اس گروہ کے اندر صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ عورتوں پر مشتمل جنات کا یہ گروہ بہت طاقتور ہوتا ہے جو بہت جلدی انسانوں کی شکلیں تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ جنات دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں اور یہ زیادہ تر خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسانوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات خوبصورت عورتوں کی شکل میں آ کر انسانوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں اور ان میں سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جنات سوئے ہوئے انسانوں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کی 8ویں اور خوفناک قسم غول ہے۔ غول جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ جنات قبروں سے انسانوں کی ہڈیوں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں اور یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ کئی بار زندہ انسانوں کے اعضاء کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ جنات زیادہ تر ایسے قبرستانوں میں رہتے ہیں جو غیر آباد اور ویران ہوتے ہیں۔ یہ جنات شکل بھی تبدیل کر لیتے ہیں، جیسے کہ سانپ اور کتا وغیرہ۔ جنات کا یہ گروہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جنات کی 9ویں قسم جان ہے۔ اس گروہ کی جنات کو جان یا جنان بھی کہا جاتا ہے اور یہ جنات کی نسل میں سے سب سے پرانے جنات ہیں، کیونکہ یہ وہ جنات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر رہا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، جنات کی 10ویں قسم شیاطین ہے۔ جنات کے اس گروہ میں سے سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے، جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ عزازیل تمام شیاطین جنات کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل جن کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا جب اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہونے سے لے کر
قیامت تک ازدیر شیطان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کرے اور جہنم کا مستحق بنا دے۔ حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے شر سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے ارشاد فرمائے، جن کے اندر آیت الکرسی پڑھنا اور محسوس دعائیں پڑھنا بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنات سے پناہ عطا فرمائے اور جنات کے ہر شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔